رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ہم گفتگو کر رہے تھے رؤیت ہلال کے حوالے سے. اب یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا کہ گزشتہ نشست میں کہ خود جو منجمین ہیں، اہل علم ہیں، یعنی سائنسدان ہیں، اسٹرانومرز ہیں، اسٹرالوجرز کی بات نہیں کر رہا، اسٹرانومرز کی بات کر رہا ہوں، یا جو جغرافیکل ایشوز سے واقف ہیں، جو ماہرین ہیں، چونکہ رؤیت ہلال یعنی اس کے ہلال اور کریسنٹ کے دیکھنے کے حوالے سے جو ہیں ایک نظر نہیں رکھتے، اور اس کے اندر بھی مشکل یہ ہے کہ وہ ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے تحت اس کو نہیں ہم طے کر سکتے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے ویریبلز ہیں، اور ابھی تک ایک ایسا ماڈل نہیں بنا جو کہ تمام ویریبلز کو جو ہے نظر میں رکھتے ہوئے اس کو کیا جا سکے. اور لہٰذا اور ڈیٹا بیسڈ ہے، یعنی آپ کے پاس گزشتہ کتنے دہائیوں سے وہ ڈیٹا جب تک جمع نہ ہو، اس کے جب تک یہ تمام چیزیں اس کا احاطہ نہ ہو جائے تو بہت مشکل ہے. اتنے اس کے اندر متغیرات ہیں کہ ایک ماڈل ایسا بنانا جو کہ یقینی طور پر جو ہے بتا سکے وہ مشکل ہے. حتیٰ ہم یقینی طور پر جو سائنسدان ہیں یا جو اسٹرانومرز ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ایریا، اس علاقے میں، اس لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ میں رؤیت ہلال کا امکان ہے، اور رؤیت ہلال جو ہے ممکنہ طور پر جیسے میں نے کہا یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے یا نیکڈ آئی کے ذریعے، یا نیکڈ آئی کی صورت میں بھی ایسے ہو کہ جب کہ بالکل فضا جو ہے صاف و شفاف ہو تب نظر آئے گا. تو اس طرح کے مختلف اس کے جو ہیں انہوں نے پوری دنیا کے کسی رات کے لیے، کسی شب کے لیے بھی جو ہے جب کنجنکشن کے بعد، یعنی نیو مون کی برتھ کے بعد جو کنجنکشن سے فزیکل جو میں نے عرض کیا تھا کہ فزیکلی جو برتھ آف دا نیو مون ہے وہ کنجنکشن کے بعد ہے، جب اس میں ابھی رؤیت ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ہر شب کے لیے کچھ کروز ہیں جس کے تحت وہ مشخص کرتے ہیں کہ اس کرو میں امکان ہے یا نہیں ہے. تو اس میں بھی اختلاف ہے. لیکن ایک اور جو مسئلہ جو ہمارے لیے عام طور پہ پریشان کن ہوتا ہے وہ کہ فقہا میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور علماء بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں. شیعہ فقہا، شیعہ علماء، میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، ان میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور مختلف جو ہیں زاویوں سے بات جو ہے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی سم للرؤیا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس سے کیا مراد ہے، اس کو ہم کس طرح سے جو ہے اس کی تفسیر کریں گے، اس کو کیسے سمجھیں گے. مثال کے طور پر ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ یہ جو رؤیت ہے ہلال کی وہ آپ کے شہر میں ہو تو حجت ہے، یا کسی اور شہر میں بھی ہو جائے تب بھی حجت ہے آپ کے لیے. ایک تو ہے نا کہ آپ کو کیسے علم ہوا رؤیت کا وہ ہم بتا چکے، یا خود ہوا یا دوسروں کے کہنے سے ہوا یا بیانے سے ہوا، لیکن وہ جو شہادت بھی مل رہی ہے وہ یا علم بھی حاصل ہو رہا ہے وہ کہاں سے؟ وہ ہمارے شہر سے ہے، شہر سے قریب جو دوسرے شہر ہیں وہاں سے ہے، ایک بہت ہی دور کے شہروں سے آ رہی ہے، غرب کے شہروں سے آ رہی ہے، شرق کے شہروں سے آ رہی ہے، مغرب والے شہروں میں رؤیت اگر ہو گئی ہے تو وہ کیا ہمارے لیے کافی ہے؟ ہمارے ہاں رؤیت نہیں ہوئی، بعد میں جو ہے مغرب میں جو ہمارے شہر ہیں ان میں رؤیت ہو گئی ہے، یا نہیں ہمیں نہیں ملی رؤیت لیکن شرق کے شہروں میں ہوئی ہے. تو اس کے اندر مختلف صورتیں بنتی ہیں، اور ہر ان مختلف صورتوں میں آراء مختلف بن جاتی ہیں، اور استدلال ہر ایک کا اپنی جگہ قائم ہے.
اس پہ اب ظاہر ہے کہ ہم اس گفتگو میں جو کہ عوام کے لیے ہے، لے مین کے لیے، اس کو بیان نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اس کا بھی الگ سے ایک سلسلہ ہم قائم کریں گے جس میں ہم اس کی جو فقہی ابحاث ہیں ان پہ روشنی ڈالیں گے اور جو استدلال کیے جاتی ہیں فقہا کی طرف سے ان کو پیش کریں گے. لیکن اس کا موقع محل یہاں پہ نہیں ہے. صرف یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اختلاف ہے اور علمی اختلاف ہے، اس سے کوئی جو ہے وہ فرار نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اس کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ بہرحال ہمیں حجت کی ضرورت ہے. تقلید، ہم جب کسی فقیہ کی طرف جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے ہم سائنسدان کی بات کو حجت ماننے کے پیچھے ہوتے ہیں، ہم سائنس کی بات کو، ڈاکٹر کی بات کو حجت مانتے ہیں، کیونکہ ہم اس فن کے، اس ماہر کے جو ہیں، اس فن کے ہم ماہر نہیں ہوتے، اس فن کی مہارت نہیں رکھتے، اس پہ ہمیں دسترس نہیں ہوتی، لہٰذا ان پہ اعتماد کرتے ہیں. صرف تقلید کا مسئلہ جو ہم پیش کرتے ہیں فقہا کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس فن میں مہارت حاصل کی ہوتی ہے. کس چیز میں؟ کہ وہ حکم خدا کو، خدا نے جس چیز کو جس کی تشریح فرمائی ہے، جو قانون سازی خداوند متعال نے فرمائی ہے، اس کو اپنے لیے کشف کرنے کی اور منکشف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک حقیقت شرعیہ ہے، یعنی حقیقت ہے جو تشریح ہوئی ہے، خداوند متعال نے اپنے علم لا یزال میں اسے جو ہے وضع کیا ہے انسانوں کے لیے، اور پھر جو ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے. اور آج جو ہے قرآن و سنت کی صورت میں وہ ہمارے پاس ہے. وہ جو تشریع جو خداوند متعال نے فرمائی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لیکن اس کے بعد اس مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے، اور وہ جو ہے قرآن و سنت کے ذریعے وہ تشریع موجود ہے. تو فقیہ کا کام، ایک مجتہد کا کام جو کہ فتویٰ دیتا ہے، وہ جب فتویٰ دیتا ہے، ایک اپنی رائے قائم کرتا ہے، وہ خود سے تشریع نہیں کر رہا ہوتا، وہ خود سے قانون سازی نہیں کر رہا ہوتا. جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، وہ صرف اور صرف اس کی کاوش یہ ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خداوند متعال نے جو جس بات کو تشریح فرمایا ہے اس کو سمجھیں، اور اس تشریح کو جو صادر ابلاغ فرمایا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، رسول کے ذریعے، مقدس کتابوں کے ذریعے، قرآن کی صورت میں، یا سنت سے مراد ہماری قول معصوم ہے، فعل معصوم ہے، اور تقریر معصوم ہے. یعنی جو معصوم، چاہے وہ ہماری نظر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، چاہے امام معصوم ہو، ان کا قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے، حجت ہے. تقریر سے مراد یہ کہ کوئی عمل ان کے سامنے انجام پاتا ہے، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، یعنی گویا اس کے اوپر رضایت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے جو ہے ایک ماخذ بنتی ہیں حکم خدا کو سمجھنے کے لیے. عقل کا کیا کام ہے، کیا اس میں حصہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ اب ہم نہیں جاتے کہ عقل کیا کام کرتی ہے استنباط حکم شرعی میں. آیا وہ بھی قرآن و سنت کی طرح ایک ماخذ بنتی ہے یا نہیں بنتی، وہ ایک لمبی تفصیلی گفتگو ہے جو اس کا موقع محل یہاں پہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جو مصادر احکام ہیں، احکام الہی تک پہنچنا، کیونکہ اصل کیا ہے، ہم بندے خدا ہیں، تقوی ہمیں اختیار کرنا ہے، ایمان رکھتے ہیں خدا پہ، خدا کی بندگی، حکم خدا کی اطاعت فرض ہے، حکم خدا کو جاننا ضروری ہے. حکم خدا کے جاننے کے لیے یا یہ کہ خود ہم مجتہد بنیں، خود سے ہم جو ہے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں، یہ اہلیت پیدا کریں کہ حکم خدا کو اس کے ماخذ سے ہم اخذ کرنے کے قابل بن گئے، تو ہمارے لیے خود سے وہ علم جو ہے حجت ہو جائے گا. اور اگر ہم اس مرحلے پہ نہیں پہنچتے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اعتماد کرنا ہوگا ان لوگوں کے پر جو کہ یہ توانائی رکھتے ہیں، جنہوں نے محنت کی ہے، جنہوں نے علمی کاوش کی ہے، اور اس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے سمجھ کے حکم خدا کو بیان کریں. تو گویا مجتہد جو ہے اس مقام پہ جب وہ فتویٰ دے رہا ہوتا ہے تو فتوے سے مراد اس کی علمی رائے ہوتی ہے حکم خدا کے بارے میں. یہاں پہ اس بات کو روکتے ہیں اور اگلے نشست میں اس کو مزید اس پہ گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد